اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ کس کو دینی چاہیے؟ تو اس سوال کا جو جواب ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کے اندر دیا ہے۔ سورہ توبہ کی یہ آیت مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے 8 قسم کے لوگ بیان کیے ہیں کہ ان 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے اندر سب سے پہلے فرمایا فقراء اور مساکین، یعنی فقراء اور مساکین ان کو زکوٰۃ ادا کرو۔ اب فقیر کون ہوتا ہے اور مسکین کون ہوتا ہے، اس کی مختلف تشریحات اور مختلف توجیحات ہیں، لیکن اکثر علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ فقراء وہ ہیں، یعنی فقیر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک دن کے کھانے کا انتظام ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک دن کے کھانے کا بھی انتظام نہ ہو۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین اسی کے لیے فرماتے ہیں او مسکینا ذا متربہ، مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو مٹی میں ملا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن فقراء اور مساکین سے مراد یہ بھیک مانگنے والے نہیں ہیں۔ ان کے لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں کے کپڑے پکڑ پکڑ کر نہیں مانگتے۔ اس لیے یہ جو پیشہ ور قسم کے بکاری ہیں اور پیشہ ور قسم کے بھیک مانگنے والے لوگ ہیں، اپنی زکوٰۃ ان کو دے کر ضائع مت کریں۔ زکوٰۃ یہ شرفاء کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو فقیر اور مسکین ہیں لیکن اپنے فقر کو اور اپنی مسکینیت کو چھپاتے ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، ان کا انتخاب کر کے یہ زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، کسی کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ پھر زکوٰۃ کا جو تیسرا مصرف اللہ رب العالمین نے فرمایا والعاملین علیہا، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور ہیں تو اس کی جو تنخواہ ہے یا ان کی جو اجرت ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی جن کے دل ایمان کی طرف راغب ہو چکے ہیں، جو مسلمان ہونے کے بالکل قریب ہیں، یا یہ کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں لیکن ابھی نئے مسلمان ہیں، ان کی دلجوئی کے لیے، دل رکھنے کے لیے ان کی مدد و نصرت کریں۔ وفی الرقاب، اور جو قیدی ہیں، غلام ہیں، ان کی گردن چھڑانے کے لیے غلام ہیں۔ اب موجودہ زمانے کے اندر غلام تو نہیں ہیں، لیکن بہت سارے قیدی ہماری جیلوں کے اندر، غیروں کی جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو اپنا تاوان ادا نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ سے وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی وہ تاوان ادا کر کے ان کو اگر چھڑایا جائے تو اس میں بھی زکوٰۃ کا وہ مصرف ہے۔ آگے فرمایا والغارمین، وہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی مصیبت میں آ گئے ہیں، زلزلہ آ گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، کوئی اور ان پر آ کے مصیبت پڑ گئی ہے، کھاتے پیتے لوگ تھے لیکن اچانک کوئی آفت آ گئی ہے، یا کوئی شخص حالت سفر کے اندر ہے، وہاں اس کا پیسہ ختم ہو گیا ہے، اگرچہ اپنے ملک کے اندر وہ ٹھیک ٹھاک ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہاں مجاہدین مراد ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، ان کی مدد و نصرت کے لیے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، اپنے وطن سے دور ہیں اور ان کو پیسے کی یا کسی چیز کی ضرورت پیش آ گئی ہے
تو ان کی مدد و نصرت زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ مدارس دینیہ کے جو طالب علم ہیں وہ فقراء میں بھی آتے ہیں، وہ مساکین میں بھی آتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ فی سبیل اللہ میں بھی آتے ہیں، اور ابن السبیل میں بھی آتے ہیں کہ وہ فقراء بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، اور اسی طرح سے مسافر بھی ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ اس لیے جہاں ہم دوسرے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں زکوٰۃ دینے کے لیے مصارف دینیہ کا بھی انتخاب کرنا چاہیے۔ آج کل ایک اور بڑا یہ ایک خرابی لوگوں میں آ گئی ہے کہ جگہ جگہ چوکوں اور چوراہوں پر NGOs نے اپنے دفتر کھول لیے ہیں اور وہ لوگوں کی زکوٰۃ کو وصول کر رہے ہیں اور مختلف حربے استعمال کر کے لوگوں کا پیسہ لے رہے ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ ان کی ایسے لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں کہ جو معاشرے کے لیے بہتر اور سود مند افراد نہیں بن رہے ہیں، بلکہ وہ مختلف طرح کے منشیات اور مختلف طرح کی خرابیوں اور برائیوں کے اندر وہ مبتلا لوگ ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کی اصلاح ضروری ہے۔ صرف کھانا کھلانا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ معاشرے کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ تو قرآن عظیم کے اندر یہ جو 8 مصارف ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے اندر بنیادی طور پر 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر جو زکوٰۃ کے لیے بنیادی طور پر ان کی اصلیت ہے، جیسے کہ سونا اور چاندی ہے کہ یہ چاہے زیورات کی شکل میں ہو یا چاہے ڈھیلیوں کی شکل میں ہو، چاہے اسے پہنا جائے یا نہ پہنا جائے، اس کے اوپر ہر حالت کے اندر زکوٰۃ ہے، سونا اور چاندی۔ اور اسی طرح سے کرنسی، اور پھر وہ چیز ہے کہ جو برائے فروخت ہے، تو ان پر زکوٰۃ ہے۔ اگر کوئی چیز برائے فروخت نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ چیز اگر برائے استعمال ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، برائے فروخت ہے تو اس پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ لہٰذا 4 سونا، چاندی، کرنسی اور جو چیز برائے فروخت ہے، ان چیزوں کے اندر زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کے اندر دیکھا جائے گا کہ وہ کس مقصد کے لیے اس شخص نے رکھی ہوئی ہیں، برائے استعمال ہیں یا برائے فروخت ہیں۔ گھر کے استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے گھر کے اندر بہت اچھا پلنگ ہو اور بہت اچھا AC ہو، بہت اچھا فریج ہو، کوئی اور جو چیزیں ہیں استعمال کی، آپ کی گاڑی ہے، 1 گاڑی ہے، 2 گاڑی ہیں، 4 گاڑیاں ہیں، آپ کے 2 گھر ہیں، 4 گھر ہیں، 6 گھر ہیں، لیکن وہ برائے فروخت نہیں ہیں بلکہ برائے استعمال ہیں، اگرچہ وہ شخص ان کو استعمال کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونے اور چاندی کے لیے یہ ہے کہ سونا جیسے کہ ان کا اپنا ایک نصاب ہے، چاندی کا اپنا ایک نصاب ہے، لیکن ان چیزوں کے ساتھ جب کرنسی مل جاتی ہے تو پھر وہ سونا اور چاندی وہ کرنسی کی طرف کنورٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ موجودہ زمانے کے اندر جیسے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ آیا ہے 1,11,000 آیا ہے، اور بعض جگہوں پہ 1,20,000 آیا ہے۔ بہرحال جو بھی زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ اتنا اگر پیسہ کسی شخص کے پاس موجود ہے اور اپنی ضروریات سے ہٹ کر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ جب ایک دفعہ ایک آدمی صاحب نصاب ہو جائے، اس کے پاس اس نصاب کے برابر پیسہ آ جائے، تو جس تاریخ کو وہ شخص صاحب نصاب ہو جائے اس تاریخ کو وہ اپنی ڈائری کے اندر لکھ لے، اور پھر سال کے درمیان میں جو پیسہ کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، 1 لاکھ آ رہا ہے، 10 لاکھ آ رہا ہے، 1 کروڑ آ رہا ہے، 20 کروڑ آ رہا ہے، جتنا بھی پیسہ آ رہا ہے اس کو جو رولنگ میں آ رہا ہے وہ اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جب سال پورا ہو جائے گا، جو تاریخ اس نے لکھی ہوئی ہے تو اس تاریخ کو وہ دیکھے، پھر اگر اس تاریخ کو وہ اسی طرح صاحب نصاب ہے یا اس کا پیسہ اس سے بڑھ گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہو گئی ہے، اور وہ اس پیسے کی زکوٰۃ ادا کرے اور اسی طرح سے ترتیب کے ساتھ ہر سال زکوٰۃ ادا کرے۔ رمضان المبارک اور زکوٰۃ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر لوگ زکوٰۃ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ ایک تو حساب کتاب میں آسانی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ